تھی کہ اسلام جو اپنا پہلا مقدمہ پیش کرتا ہے وہ غیب کا پیش کرتا ہے، ایمان بالغیب، کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو خالص حقیقت ہے، اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس پوری کائنات کی، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور اسلام کے نزدیک سب سے بڑی حقیقت یہی غیب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نے کہا تھا کہ آج جو ویسٹ مغرب ہے جو اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، اس کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے بس وہ وہی ہے کہ جو چیز نظر آئے وہ حقیقی ہے، جو چیز نظر نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو مغرب جو ہے وہ خدا کا، وحی کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسالت کا انکار کرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ حقیقت ہی یہی ہے۔ یہ ہمارا کل پہلا پوائنٹ تھا اسلام کے مقدمے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ، جو دوسرا مقدمہ اسلام اپنا پیش کرتا ہے، وہ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ کوئی بے مقصد وجود میں نہیں آئی، یعنی کہ اس کے پیچھے ایک ارادہ ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ ارادہ اور وہ مقصد، وہ ایک رکھنے والا ایک خالق ہے، ایک خدا ہے۔ پھر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ انسان کا آخر مقام کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو اپنے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا تھا، یہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن آج ہم اپنے اس مقام کو، اس مرتبے کو، اس کی ذمہ داری کو ہم واقعی بھول چکے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ہماری کا ڈسکس ہوئی تھی، اور پھر یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ انسان کی جو تخلیق ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس کی تخلیق کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ خود جب بے مقصد نہیں ہے تو اس کی تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی، اور انسان جو کہ اس کی اشرف المخلوقات ہے، وہ کیسے پھر بے مقصد ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے ناطے۔ یہ تیسرا مقدمہ جو ہے وہ، یہ تیسرا مقدمہ اسلام جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو یہ لیکچر جو ہے باقاعدہ اب نیا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، یعنی کہ یونٹ کل والا ہی ہے۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی انسان ہی سے اس کا تعلق ہے، انسان ہی سے اس کا تعلق ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، چوتھا مقدمہ جو اسلام پیش کرتا ہے وہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو کیا انسان با اختیار کوئی مخلوق ہے یا بے اختیار مخلوق ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت سی ہیں، جس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں انسان کی حیثیت نائب کی تو ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے بھی کہ نہیں؟ یہاں میں ایک چیز، اختیار سے کیا مراد ہے؟ یہاں اختیار سے مراد ہے فریڈم آف چوائس اور فریڈم آف ایکشن، کہ کیا انسان کہیں کوئی مجبور کیا انسان کہیں کوئی مجبور مخلوق تو نہیں ہے؟ کہ جس طرح جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی استطاعت دی ہے وہ اسی پر ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر اختیار دیا ہوا ہے، فریڈم آف چوائس بھی مکمل طور پر دی ہوئی ہے، اور فریڈم آف ایکشن بھی مکمل طور پر دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے کوئی مجبور محض چیز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ ذرا قرآن کی آیت سمجھیے گا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ نبی ان سے کہہ دیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ پس تم میں سے جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ مطلب یہاں جو انسان آزمائش کے طور پر اس دنیا میں آیا ہے، اس کو چوائس دے دی گئی ہے، چاہے وہ اس پر ایمان لائے، اس کے مطابق عمل کرے، دین اسلام میں داخل ہو، یا بالکل اس کے برعکس عمل کرے،
یا وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ امتحان کا یہی تقاضا ہے، آزمائش کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو مکمل طور پر آزادی دی جائے۔ لیکن آزادی بھی کیسی؟ اس چیز کے ساتھ کہ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ تمہارا صحیح راستہ ہے اور یہ تمہارا غلط راستہ ہے۔ اس کے بعد اس کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک جگہ نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو مسلمان ہی بنا دیتا، ان سب کو ایک ہی دین یعنی کہ دین اسلام پر ہی چلائے رکھتا۔ لیکن اللہ کی ایسی منشا نہیں تھی، اللہ کی ایسی مرضی نہیں تھی، بلکہ انسان جو ہے اس دنیا میں آزمائش کے طور پر آیا ہے۔ تو چوتھا مقدمہ اسلام جو پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزمائش کے طور پر آیا ہے اور اس کو با اختیار بنایا گیا ہے، بے اختیار نہیں بنایا گیا۔ اختیار کس چیز کے حوالے سے؟ چاہے وہ اس ہدایت کو قبول کرے یا اس ہدایت کا انکار کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم جو ہے وہ رکھی ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں قیامت رکھی ہے۔ اگین ایک لمحے کے لیے فرض کریں، اگر پوری کی پوری انسانیت، جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک اور ہمارے بعد سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک آنے ہوتے، جتنے بھی انسان آئے ہیں، اگر یہ سب کے سب ایک ہی ہدایت پر ہوتے تو پھر قیامت برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر حساب کتاب کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر سارے کے سارے ایک ہی دین پر ہوتے، کیونکہ یہی اس کا ٹرائل ہے، یہی انسان کی آزمائش ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے وہ اس چیز کا انکار کرے یا چاہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں کہا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، کہ میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر کے کفر کو اختیار کیا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے پاس مکمل فریڈم آف چوائس ہے، فریڈم آف ایکشن ہے۔ دراصل نا یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے، اور یہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے، اور اکثر یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب مطلب کہ انسان جو ہے، کیا جب وہ مجبور پیدا کیا گیا ہے تو اس کے اوپر پھر امتحان لاگو نہیں ہوتا یا جہنم کی سزا لاگو نہیں ہوتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مزید آگے میں آپ کو ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے اس کا شکر ادا کرے، اب وہ چاہے اس کی ناشکری کرے۔ اب وہ چاہے اس کا شکر ادا کرے، اب وہ چاہے اس کی ناشکری کرے۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حجت تمام کر دی ہوئی ہیں ہدایت دے کر۔ ہاں ایک اور بات، اگر اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں یا آنے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر رکھ سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو تب بھی قیامت برپا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب قیامت برپا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا اہم کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا بندوبست کیا ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں نے بھی پیش کیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم ہی نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اب وہ چاہے شکر کرے، اب وہ چاہے نہ شکری کرے۔ ناؤ دا کوشچن از کہ اللہ نے انسان کو سیدھا راستہ کیسے دکھایا ہے؟ یہ چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے ہیں، جن میں سے دو کا ذکر تو کل ہو گیا تھا، اور ان دو کے ساتھ ہم دو کا ذکر مزید کرتے ہیں۔ اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو ہدایت یعنی کہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہیلپ فل، کارآمد ثابت ہوتی ہیں اور مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ کل ہم نے دو باتیں کی تھیں، ایک تو یہ ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور قرآن پاک میں آپ غور کرو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے
کہ لے آیات لقومی یعقلون، کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ تم زمین پر بغیر خالق کے پیدا نہیں ہوگے، تمہیں تخلیق کرنے والا ایک خالق ہے. اور جب ایک خالق موجود ہے تو اس خالق نے تم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یا اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. عقل ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ ہمارا کل ڈسکس ہوا تھا وہ ہے اخلاقی حس. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے اندر ہی ایک سینس پیدا کرتی ہے اچھائی اور برائی کی. یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کی ہدایت کا. کہ انسان کو، ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں یا کہ یار میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا. وہ ضمیر کا ملامت کرنا بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ایک نیچرل فینومینا ہے انسان کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح اور اس کی نفس کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ بھی اللہ نے حجت تمام کر دی ہوئی ہے. فرض کریں دنیا میں ایک ایسا شخص جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچا، یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا اس کو سمجھنا. ایسا شخص، فرض کر لیں ایک ایسا شخص کہ جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچا، کہ بھئی پیغمبر کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہے، یا قیامت کیا ہے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور اخلاقی حص دی ہوئی ہے. پھر قیامت کے دن اس کا جو حساب کتاب کی بنیاد ہوگی وہ عقل اور اخلاقی حص ہوگی، کیونکہ یہ کبھی بھی انسان کو دھوکہ جو ہے وہ نہیں دیتی، عقل اور اخلاقی حص. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو تیسرا سلسلہ شروع کیا ہے وہ پیغمبری کا سلسلہ شروع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، بلکہ جو پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے پیغمبر بھی تھے. یہ بڑی اگین ایک سٹرائکنگ پوائنٹ ہے اسلام کا. اس کا مطلب کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد گاہے بگاہے آتے رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حجت ہے انسان کے اوپر، انسان کے اوپر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور میں اکیلا نہیں چھوڑا. آج کے دور کی مثال لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس ان کی مکمل سنت موجود ہے اور ان کے اوپر اتاری گئی تعلیمات موجود ہیں، یعنی کہ قرآن پاک. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہدایت کا جو سلسلہ، ہدایت کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے چوتھا جو انسان کے لیے وضع کیا ہے وہ وحی کا ہے، وہ تعلیمات کا ہے. کہ جو پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کے اوپر جو اتاری کی تعلیمات ہوتی تھی وہ ایک عرصے تک اس قوم کے درمیان رہتی تھی، اور پھر اس قوم میں جب دوبارہ بگاڑ پیدا ہوتا تھا پھر پیغمبر آتا تھا، پھر تعلیمات اترتی تھیں، اور اس طرح انسان ہدایت لیتا رہتا تھا. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے، باقی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور میں انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا. مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والی کلی قوم ہاتھ، کہ جتنی بھی قومیں انسانی تاریخ میں گزری ہیں، والی کلی قوم ہاتھ، میں نے ہر قوم میں ایک ہادی اتارا ہے، میں نے ہر قوم میں ایک پیغمبر اتارا ہے. جس طرح کہ کہا بھی جاتا ہے نا پیغمبروں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کم و بیش. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساروں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا، جو مین 25-26 پروفٹس ہیں ان کا ذکر کیا ہے جو مین ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا. اب آپ اس کے بعد پھر دوبارہ پچھلی آیت کی طرف آئیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ والی بات. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی انسان قیامت کے دن یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تم نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی تھی تو میں تمہارے عذاب کا مستحق نہیں ہوں. کہ مطلب کہ تم مجھے سزا دو، میں اس چیز کا مستحق ہوں، ایسا اس کو نہیں کہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس تک پیغمبر یا وحی کا پیغام نہیں نہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل خالص دی تھی، پھر یہ معیار بنے گا اس کے حساب کتاب کا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاقی حص دی تھی، یہ معیار بنے گا اس کے حساب کتاب کا. یہ پوائنٹ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک پیغمبر
یا وحی کا پیغام نہیں پہنچا، یعنی کہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، پھر ان کے حساب کتاب کا معیار کیا ہوگا؟ وہ پھر آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، عقل اور اخلاقی حس. یعنی کہ آپ کو یہاں ایک اور پوائنٹ بتاتا جاؤں، یہ بھی قرآن پاک آگے مزید انشاءاللہ ایک جگہ آ جائے گا ہمارے کسی اور یونٹ میں، لیکن ہلکا سا حوالہ دے دوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب میں نے انسان کی روحوں کو تخلیق کیا تھا تو تب میں نے روحوں سے وعدہ لیا تھا. یعنی کہ ہم انسان جو ہے، میں اور آپ، ہمیں تو یہ جسم اس دنیا میں ملا ہے نا، لیکن ہماری روح تو بہت پہلے کی تخلیق ہو چکی ہوئی ہے. جب ہماری روح تخلیق ہوئی تھی پورے انسانوں کی جو دنیا میں آ چکے ہیں اور جنہوں نے قیامت تک آنا ہے، ان تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، الستو بربکم. بڑی مشہور یہ واقعہ ہے نا قرآن پاک کا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. تو پھر ہماری روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں، اے اللہ تم ہی ہمارے رب ہو. تو مطلب ہماری روحوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ پھر گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے گمراہیوں کی طرف جاتا ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو فطرت سلیم پر وہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ فطرت سلیم بیسیکلی کیا ہے؟ وہ خدا کا تصور ہے، وہ اخلاقی حص ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز ہے. ایک اور حدیث ہے، وہ بھی آپ سب نے سنی ہوئی ہے، کہ ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خدا کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں جو اس کے والدین ہوتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا کسی اور مذہب کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. تو یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اٹ مینس دیٹ کہ مطلب کسی بھی لحاظ سے انسان بچ نہیں سکتا. وہ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے ہدایت ملی نہیں تھی، اے اللہ مجھے تمہارا پیغام ملا نہیں تھا، تو لہٰذا میں مطلب کہ بالکل میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو یہ چار چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے. بے شک اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. ہدایت کے چار بڑے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، عقل اور اخلاقی حص. ان دو کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، پیغمبر اور وحی. پھر مزید عقل اور اخلاقی حص کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اتارے، اور پھر ان پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے وحی اپنی تعلیمات اتاری، صحیفوں کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں. اور چار بڑی کتابوں کے نام آپ کو پتا ہے. تو یہ اسلام کا جو ہے وہ چوتھا مقدمہ تھا. اب ہم آخری کی طرف آتے ہیں. دس از دا لاسٹ پوائنٹ. پانچواں مقدمہ اور آخری مقدمہ اسلام اپنا کیا پیش کرتا ہے؟ وہ ہے موت کے بعد کی حقیقت. یعنی کہ یہ موت کے بعد کی حقیقت. اب آپ غور کریں، جو موت کے بعد کی حقیقت ہے اس کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. کیونکہ جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے وہ واپس آ کر، کسی بھی انسان نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا یا قبر میں کیا پیش آیا، وہ تو کوئی نہیں بتاتا. اس کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. لیکن موت کے بعد کی حقیقت میں یہ سورۃ الفاتحہ کی میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مالک ہے کس کا؟ یوم الدین. اور یوم الدین جو ہے وہ کہا جاتا ہے جزا اور سزا کا دن، جزا اور سزا کا دن، حساب کتاب کا دن. یعنی کہ دیکھو، جیسے ہی قرآن پاک کھلتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، تم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، تم نے ایک دن مرنا ہے. اور تمہارے اوپر جو تم کو جو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے تم سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. جو میں نے تمہیں طاقت دی ہے، پیسے کی طاقت دی ہے، تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، میں نے تمہیں علم دیا ہے، تمہیں علم کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں پولیٹیکل پاور دی ہے، سیاسی طاقت دی ہے، تم نے اس طاقت کا کیسے استعمال کیا؟ میں نے تم کو شہرت دی تھی، تم نے اس شہرت کو مثبت استعمال کیا کہ منفی استعمال کیا؟ ہم تو بڑی آسانی سے اس آیت کو پڑھ جاتے ہیں نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم تو پڑھ گئے. لیکن کبھی مالک یوم الدین کے اوپر رک کر کبھی غور تو کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. 30ویں پارے میں ایک سورت ہے نا، وہ ہم سب پڑھتے ہیں، اس کی ایک بڑی آیت ہے، مشہور ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی, جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. مطلب کہ وہ جو ہم کل پڑھ رہے تھے نا, ہندوؤں کا جو تصور تھا کہ اب یہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوگی, اس قرآن کی آیت اس چیز کی نفی کرتی ہے. اور وہ جو سائنسدانوں کا جو تصور تھا کہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور بعد میں کوئی نئی دنیا برپا نہیں ہوگی, اس کی بھی نفی کرتی ہے قرآن کی یہ آیت مالک یوم الدین. اگر میں اور آپ اس پر غور کریں نا, صرف ایک آیت کے اوپر, اس آیت کے اوپر جو سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت ہے, یقین مانے کہ انسان فکر کے ساتھ سوئی نہ بالکل, اس کو کبھی سکون ہی نہ ملے. مالک یوم الدین, کہ ایک دن آنا ہے کہ جو حساب کتاب کا دن ہوگا. اب اسی مالک یوم الدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یوم التغابن بھی کہا ہے. یوم التغابن بھی کہا ہے. اور یوم التغابن کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی اور ناکامی کا دن. لیکن ہماری آج بدبختی دے لے کہ ہم دنیا کی ناکامی کو ہمیشہ کی ناکامی سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کی کامیابی کو ہمیشہ کی کامیابی سمجھ لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں کامیاب کر دیا ہو, آخرت میں وہ ناکام ہو جائے, اور جو دنیا میں ناکام بظاہر نظر آتا ہو, غریب نظر آتا ہو, اور لوگ سارے اس کو ناکامی کا تانا دیں, اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. کسی کو کیا پتا. مالک یوم الدین بیسیکلی یہ چیز ہے. اور مالک یوم الدین جو ہے یہ انسان کو ذمہ دار بناتی ہے, انسان کے اندر ایک کانشیسنیس پیدا کرتی ہے, انسان کو ریسپانسبل بناتی ہے. تو یہ پانچویں چیز تھی جو اسلام اپنا مقدمہ پیش کرتا تھا, کہ موت کے بعد کی حقیقت, یعنی کہ یہ زندگی صرف یہی دنیا تک نہیں ہے, بلکہ حقیقی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے, اللہ کرے وہ پوری ہو جائے. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے, سمندر میں ایک جگہ اپنی انگلی ڈبوتا ہے, اور وہ اپنی انگلی باہر نکالتا ہے, اور اس کی انگلی کے ساتھ محض ایک پانی کا قطرہ لگا رہ جاتا ہے. پورا سمندر تو انگلی کے ساتھ تو نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی وہ ایک پانی کے قطرے کی مانند ہے. اس دنیا کی زندگی وہ پانی کے ایک قطرے کی مانند ہے, اور آخرت کی زندگی وہ سمندر ہے. اللہ اکبر. اب خود اندازہ لگا لیں کہ جس دنیا کے لیے, جس دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہیں, وہ تو ایک قطرے کی مانند ہے, اور آخرت جو ہم نے بھلا دی ہوئی ہے وہ پورا سمندر ہے. اور وہ سمندر سے مراد یہاں یہ ہے, اور وہ سمندر سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ میں آج ہوں, اگلے لمحے نہیں ہوں, کیا پتا. آج ہوں, کل نہیں ہوں, کیا پتا. کتنے لوگ آئے, پیغمبر بھی آئے, دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ تیسری آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہے مالک یوم الدین, میں مالک ہوں روز جزا کا, میں مالک ہوں آخرت کا. یعنی کہ تب کسی کو پھر کوئی گنجائش نہیں ملنے والی, تب اللہ کا انصاف ہوگا اور رحمت ہوگی. پھر وہ ایک اور قرآن کی آیت ذہن میں آ رہی ہے, افنجعل المسلمین کالمجرمین, کہ ہم قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں مسلمان رہے ہیں ان کو کبھی بھی کافروں جیسا نہیں کریں گے, یا کافروں کو مسلمانوں جیسا نہیں کر دیں گے. آخر ایک بندہ پوری زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے, اور دوسرا شخص ساری زندگی حرام کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کے پیسے مار رہا ہے, ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. وہ بھی یہ توقع لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے گی. نہیں, اللہ کا انصاف ہے, اللہ منصف ہے, اللہ بہت بڑا منصف ہے. اگر وہ اس دنیا میں, اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ میں انصاف کا دن, یہ یوم الدین ایک انصاف کا دن بھی ہے. اس کا مطلب جہاں روز جزا ہے, روز جزا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا. ہر طرف انصاف جو ہے, دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, ان کو سزا نہیں ملتی, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو ان کی اس چیز کی سزا کب ملے گی؟ آج مثال کے طور پر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں, قیامت آنی ہے, قیامت آنی ہے. مالک یوم الدین. تو یہ پانچواں مقدمہ جو ہے وہ اسلام پیش کرتا ہے, اور قیامت پر ایمان ہمیں ایک ذمہ دار شخص بناتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز جو تم کرتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا, چاہے وہ اچھائی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا, چاہے وہ برائی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا.